ظاہر سی بات ہے وہ نہیں آئے گا. ظاہر سی بات ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. ظاہر سی بات ہے وہ تھکا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ تمہیں نہیں بلائے گا. دوستو اس طرح کے جملے ہم ڈیلی یوز میں یعنی روزمرہ کی زندگی میں بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو آئیے ان جملوں کو انگلش میں کیسے بنائیں گے آئیے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں. تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یعنی یوز کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے. یعنی یہ ہر سینٹنس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہم انگلش میں یوز کریں گے Obviously. تو ان جملوں کو بنانے کے لیے ہم جو انگلش کا اسٹرکچر یوز کریں گے آئیے دیکھتے ہیں. Obviously پلس کاما پلس سینٹینس. بالکل سمپل سا اسٹرکچر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آئیے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں آپ کو مثالوں کے ساتھ. ہماری پہلی اگزامپل ہے ظاہر سی بات ہے وہ نہیں آئے گا. Obviously he will not come. Obviously he will not come. ہم نے بالکل اسٹرکچر کو فالو کیا. تو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم اپنی اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ اگزامپل از ظاہر سی بات ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. Obviously you are lying. Obviously you are lying. تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی تھرڈ اگزامپل کی طرف. ظاہر سی بات ہے وہ تھکا ہوا ہے. Obviously he is tired. Obviously he is tired. تو ہماری نیکسٹ اگزامپل ہے ظاہر سی بات ہے وہ تمہیں نہیں بلائے گا. Obviously he won't invite you. Obviously he would not invite you. تو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی اگلی مثال کی طرف. نیکسٹ اگزامپل ہے ظاہر سی بات ہے میں کھانا کھاؤں گا. Obviously I will have food. Obviously I will have food. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے ہے ظاہر سی بات ہے وہ نہیں جائے گا. کمنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹرکچر کی طرف. نیکسٹ ہے مجھے یقین ہے ہم جیتیں گے. مجھے یقین ہے وہ آئے گا. مجھے یقین ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے یقین ہے وہ بولے گا. اس اسٹرکچر کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اسکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. تو ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے. تو اس کے لیے ہم انگلش میں استعمال کریں گے I'm sure. تو ان جملوں کو بنانے کے لیے ہم جو انگلش کا اسٹرکچر یوز کریں گے آئیے دیکھتے ہیں. I'm sure پلس کاما پلس سینٹینس. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل فار یو. تو آئیے ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ. ہماری پہلی اگزامپل ہے مجھے یقین ہے ہم جیتیں گے. I'm sure we will win. I'm sure we will win. تو اس اسٹرکچر کو ہم اچھی طرح سمجھنے کے لیے چلتے ہیں اگلی مثال کی طرف. ہماری دوسری اگزامپل ہے مجھے یقین ہے وہ آئے گا. I'm sure he will come. I'm sure he will come. So let's take one more example for better understanding. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے مجھے یقین ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. I'm sure everything will be all right. I'm sure everything will be all right. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ہماری فورتھ ایگزامپل ہے مجھے یقین ہے وہ بولے گا. I'm sure he will speak. I'm sure he will speak. So let's move on to the next example. ہماری پانچویں ایگزامپل ہے مجھے یقین ہے وہ یہ کر پائے گا. I'm sure he will be able to do this. I'm sure he will be able to do this. So this sentence is for you to translate. آخر میں یہ جملہ ہے آپ کے لیے. مجھے یقین ہے وہ نہیں آئے گا. اس کو بنا کر ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے. So let's move on to the next structure. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹرکچر کی طرف. نیکسٹ اسٹرکچر ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ہم جیت گئے. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا. مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ وہ جا رہا ہے. ایسے جملے ہم روٹین لائف میں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے دوران بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. تو آپ کو بھی ان کو انگلش میں سیکھنا چاہیے.
تو آئیے سکھاتے ہیں ہم. تو ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یعنی یوز کر رہے ہیں یقین نہیں ہو رہا، یعنی یہ ہر جملے میں ریپیٹ ہو رہا ہے، یعنی بار بار آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم انگلش میں یوز کریں گے کانٹ بلیو. تو ان جملوں کو بنانے کے لیے جو انگلش کا اسٹرکچر یوز ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں. ہمارا اسٹرکچر ہے کانٹ بلیو پلس دیٹ پلس سینٹینس. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں آیا تو آپ کو سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ. ہماری پہلی اگزامپل ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ہم میچ جیت گئے. I can't believe that we won the match. I can't believe that we won the match. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. تو ہماری سیکنڈ اگزامپل ہوگی مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس نے تم سے جھگڑا کیا. I can't believe that he fought with you. I can't believe that he fought with you. تو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں ہم اپنی اگلی مثال کی طرف. ہماری تھرڈ اگزامپل ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا. I can't believe that he cheated you. I can't believe that he cheated you. So let's take one more example for better understanding. لیتے ہیں ایک اور مثال اچھی طرح سمجھنے کے لیے. نیکسٹ ایگزامپل ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ وہ جا رہا ہے. I can't believe that he is going. I can't believe that he is going. ایک اور مثال لیتے ہیں فار دا بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اگلی مثال ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تمہیں نوکری مل گئی. I can't believe that you have got a job. I can't believe that you have got a job. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ وہ آ رہا ہے. اس کو بنا کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا. سو لیٹس ٹیک ون مور اسٹرکچر. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹرکچر کی طرف. پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا؟ پہلے نہیں جا سکتے تھے کیا؟ پہلے نہیں بول سکتے تھے کیا؟ پہلے نہیں کھا سکتے تھے کیا؟ ان جملوں کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں پہلے نہیں. تو ان کے لیے انگلش میں استعمال کریں گے couldn't earlier. سو جس اسٹرکچر سے یہ جملے بنتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں. ہمارا اسٹرکچر ہے couldn't پلس you have پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس earlier پلس کوشچن مارک. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آئیے ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ. پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا؟ couldn't you have told earlier. couldn't you have told earlier. نیکسٹ ایگزامپل ہے پہلے نہیں جا سکتے تھے کیا؟ couldn't you have gone earlier. couldn't you have gone earlier. نیکسٹ ہے پہلے نہیں بول سکتے تھے کیا؟ couldn't you have spoken earlier. couldn't you have spoken earlier. So our next example is پہلے نہیں کھا سکتے تھے کیا؟ couldn't you have eaten earlier. couldn't you have eaten earlier. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. پہلے نہیں سو سکتے تھے کیا؟ couldn't you have slept earlier. couldn't you have slept earlier. So this sentence is for you to translate. پہلے نہیں آ سکتے تھے کیا؟ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.